کیا آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی جو لوگ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل، تراویح و تہجد پڑھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی رمضان کی روٹین شیئر کرنے لگی ہوں۔ سسٹر کی طرف جا رہی تھی، میں نے کہا ایک چھوٹا سا پیکج بنا کے لے کے جاتی ہوں، ایک دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ پھر واپس آئی اور اپنے لیے جو ہے بچوں کے لیے میں نے افطار بھی بنایا، وہ بھی میں ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں۔ الحمدللہ بہت خوبصورت مہینہ گزر رہا ہے، اور اللہ پاک اس کو جو ہے ہمارے لیے قبول فرمائے اور ہماری شفاعت فرمائے، کیونکہ اس مہینے میں ہماری ذرا زیادہ ہی عبادت کی طرف توجہ ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے ہم اپنے لیے مختلف دعائیں مانگیں اللہ پاک سے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور ایک دوسرے کے لیے جو تکلیف دہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام روٹین میں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنے آپ سے بڑے پرومس کرتے ہیں، بڑے بڑے گولز بناتے ہیں کہ میں نے یہ اب نہیں کرنا آگے جا کے، اور میں نے اب یہ نہیں کرنا، اور یہاں سے آپ جو اسٹک ہونے لگتے ہیں، اور آپ بار بار اگر آپ اس چیز کی طرف جاتے ہیں تو پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنے ساتھ یہ والا پرومس کیا تھا، یا میرا تو یہ گول تھا کہ میں نے یہ چیزیں نہیں کرنی۔ دلوں سے بغض کینہ ختم کرنا ہوگا، غیبت سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بہت ساری عبادت، تلاوت قرآن پاک، اذکار، اور بہت ساری اس طرح کے ہمارے پاس وظائف موجود ہیں جو کہ ہمیں اپنی روٹین کا حصہ بنانا چاہیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ رمضان روٹین میں بہت ساری اس طرح کے وظائف بھی شیئر کروں جو کہ میری روٹین کا بھی حصہ ہیں، اور میں ان کو کافی عرصے سے پڑھ رہی ہوں، اور مجھے اتنا سکون ملتا ہے اگر میں اپنے رمضان روٹین میں ان چیزوں کو ایڈ نہ کروں، ایسا لگتا ہے کچھ ادھورا ہے۔ تو یہ چیزیں پوری کرنے کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ بھی وہ ساری دعائیں شیئر کرتی جاؤں، کیونکہ جب ویڈیو شیئر ہی کر رہی ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو بھی فائدہ پہنچے۔ ایک دعا ہے جو کہ میری کافی عرصے سے جو ہے نا میری روٹین میں شامل ہے، جو کہ خاص طور پہ رمضان میں تو لازمی طور پہ شامل ہوتی ہے، اور میں نے اس کے بارے میں یہی پڑھا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعائے مغفرت کو 3 بار پڑھنا بہت زیادہ افضل ہوتا ہے، اور دعا جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ یہ دعائے مغفرت ہے، اور یہ اتنی کمال کی دعا ہے، اگر آپ پڑھ کے اپنے جو آپ کے جا چکے ہیں دنیا سے ان کی بخشش کے لیے آپ دعا کریں تو آپ کو اتنا دلی سکون ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ہم ان تک کون سی چیزیں کس طرح سے پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک کی جتنی زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت قرآن پاک کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنیں گی، اور یہی ساری چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ رمضان روٹین میں ہماری افطار اور سحر بنانے کے ساتھ ساتھ، حالانکہ اس کا بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کہتے ہیں نا کہ جو خدمت کر رہا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، جو اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں اس کو بھی اجر ملتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ کتنی زیادہ تمام کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھی چیزیں کر کے اپنے سارے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، باقی تو پورا سال بھی یہ ساری چیزیں کھا ہی رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ انوکھا نہیں ہوتا، لیکن یہ تمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے لوگ ہوتے ہیں اور جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، اگر ان کے لیے بھی اہتمام ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور بندے کی خوشی جو ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ روزے کی شفاعت کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا میں اپنی آڈینس کو ضرور بتاؤں گی کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں اس کا آپ کو کتنا زیادہ اجر و ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیں جی، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات کو قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا، روزہ عرض کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو قبول فرما، اور اس کی بخشش اور رحمت کا معاملہ فرما، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام سے روکے رکھا، آج اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، اور اس کے ساتھ آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، اور اس کے ساتھ بخشش والا معاملہ فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں ہماری جو ہے نا
سفارش کریں گے اور دیکھیں گے کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے قرآن پاک کی تفسیر کو، اس کی تجوید کو، اس کے الفاظ کو، جو بھی چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ سے یہ بھی پرومس کرنا ہوگا کہ قرآن پاک کی تلاوت کو روٹین کا حصہ بنائیں گے۔ کچھ لوگوں کا روٹین ہوتا ہے کہ بس رمضان کے لیے انہوں نے قرآن پاک رکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی روٹین میں شامل نہیں کرتے۔ آپ جو ہے نا 1 رکوع 2 رکوع 1 سورت آدھا پارہ 1 پارہ کچھ بھی کریں، اپنی روٹین کا حصہ رکھیں۔ آپ کو لگے کہ آپ کا دن بڑا ادھورا ہے اس کے بغیر، اگر آپ نے آج نہیں پڑھا تو پھر آپ جو ایسا فیل کریں کہ کوئی ایک کام تو آپ کا رہ گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کو جیسے جیسے آپ ایڈ کرتے ہیں، یہ آپ کی، میں کہتی ہوں نا، ہمارے لیے یہ مہینہ بہت بڑی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہ بڑا محترم مہینہ، بڑا بابرکت مہینہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم جو 11 مہینے بہت ساری چیزوں میں الجھتے جاتے ہیں ان کو بریک لگ جاتی ہے۔ ہم دوبارہ ریورس گیئر لگاتے ہیں، دوبارہ سے اپنی اس روٹین کی طرف پلٹ کے آتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کتنی ساری چیزیں چھوڑ دیں یا ہم لوگ کتنی ساری چیزوں سے رہ گئے۔ باقی استغفار کی تسبیح کو لازمی طور پہ اپنی ہر نماز کے بعد ضرور ایڈ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول ما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کو اپنی دعاؤں میں، اپنی تہجد کے بعد، اپنے نوافل کے بعد، اپنی تراویح کے بعد ضرور بیٹھ کے اسی مصلی کے اوپر ضرور پڑھیں۔ اپنے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگے، گر گڑائے، روئے۔ شکر الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو کریں جن کا ہمیں بہت فائدہ ہو۔ دین جو ہے ہمیں بہت فائدہ دے سکتا ہے، اور ہمیں دین کے اوپر ہی رہ کے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ تو بس اسی طرح کی روٹین ہے آج کل، بس تراویح ہے، نماز ہے، سحری ہے، افطار ہے۔ بچوں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں تاکہ وہ بھی رکھیں۔ الحمدللہ اس سال احمد بھی روزے رکھ رہے ہیں، جس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ پہلے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، ان کے لیے آپ الگ سے، لیکن پھر اب افطار میں جو ہے نا اس کے لیے الگ اہتمام کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اولاد دی ہے، اور اولاد جو ہے دین کے معاملے میں ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے ساتھ اسی طرح سے چل رہی ہے جس طرح سے ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ چلتے تھے۔ وہ جس طرح ہماری تربیت کرتے تھے، آج ہم ان کی بھی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب تو دور ایسا آ گیا ہے کہ بہت فتنے کا دور ہے، نفس و نفسی کا دور ہے، تربیت کا معاملہ ہی بہت مشکل ہو چکا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شکر ہے ماحول گھر کا اگر اسلامی ہوگا، گھر کے ماحول کے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کی گونج ہوگی، آپ جو ہیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے تو بچہ سیکھتا ہے، وہ آپ کو دیکھے گا، وہ بھی وہی چیزیں سیکھے گا، اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ ایز یوزول پکوڑے، سموسے، رول، اور ساتھ میں چنا چاٹ، تو ساتھ میں دہی پھلکی جو ہوتی ہے وہ میں بناتی ہوں، اور ساتھ میں کوئی ایکسٹرا کچھ بھی چیز بچوں کو جو اچھی لگتی ہے وہ بنا لیتی ہوں۔ ساتھ کا فیوریٹ یہ ہے جناب، آج وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے آپ یہ ونگز بنائیں، تو میں نے کہا چلیں ان کو بھی ایک اچھے سے ونگز کی ٹاسنگ کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے روزے کو انجوائے کر سکیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دے مجھے اجازت، ملتی ہوں میں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں۔ ٹل دین، فی امان اللہ۔